علیہ وآلہ وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح ہے لدول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح ہے لدول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے
عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے آج بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے آج بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی برتی ہیں جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحاج عبدالستار نیازی صاحب کے کلام کے 3-4 اشعار پیش کروں گا پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے محبوب مٹھل عربی ڈھولن سرور دیاری ساں کون کرے ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا اس در دیاری سان کون کرے ہاتھ
ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا دلوں دل جس دل وچ ڈیرا ہے مدینے والے دا دلوں دل جس دل وچ ڈیرا ہے مدینے والے دا جڑا جھکیا یار دی سردن تے اس سردیاں ریساں کون کرے ہاتھ بن کے جتھے جبریل کھڑا اس دردیاں ریساں کون کرے محبوب مٹھل عربی ڈھولن اوتھے نور دیا برساتاں نے دودھ ورگیاں چٹیاں راتاں نے اوتھے نور دیا برساتاں نے او دودھ ورگیاں چٹیاں راتاں نے سرکار دے گنبد خضرا دے منظر دیاں ریساں کون کرے سرکار دے گنبد خضرا دے ہووے وارث کل خدائی دا سویں روز چٹائی تے ہووے وارث کل خدائی دا پیا سویں روز چٹائی تے اے محبوبا تیرے کھجیاں دے او بستر دیاں ریساں کون کرے اے محبوبا تیرے کھجیاں دے بستر دیاں ریساں کون کرے اے محبوبا تیرے کھجیاں دے تک صبر حسین دا کربل دے ترتی دے ذرے بول پے او جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دیاں ریساں کون کرے جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دیاں ریساں کون کرے جنت دے ملکہ زہرا دے سونے دے غلاماں دی جد کے نئی ریس نیازی ہو سکتی
دی او پھر دسو سارے نبیاں دے افسر دیاں ریساں کون کرے پھر دسو سارے نبیاں دے افسر دیاں ریساں کون کرے گلے شجاعت کھلا گیا ہے نبی کا چچا امیر حمزہ گلے شجاعت کھلا گیا ہے نبی کا چچا امیر حمزہ گلے شجاعت کھلا گیا ہے نبی کا چچا امیر حمزہ بدر کا غازی علی کا ساتھی حضور والا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ کا اس میں گرامی آئے تو میں بازو لہراؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب نام آ رہا ہے تو سبھی نام لیں گے گلے شجاعت کھلا گیا ہے نبی کا چچا امیر حمزہ بدر کا غازی علی کا ساتھی حضور والا امیر حمزہ جی دیکھیں شیخ سماعت فرمائیں نبی کی جس نے توہین کی تھی تو تیغ حمزہ نے کھینچ لی تھی لگائی سر پر ضرب تھی کاری غضب میں آیا امیر حمزہ گلے شجاعت کھلا گیا ہے نبی کا چچا امیر حمزہ اور دیکھیں سماعت نہ میرا دشمن سے بدلہ لیتا اے کاش میرا تو کلمہ پڑھتا کہیں نا سبحان اللہ نہ میرا دشمن سے بدلہ لیتا اے کاش میرا تو کلمہ پڑھتا نبی کے دل کی بنا وہ ٹھنڈک ایمان لایا امیر حمزہ نبی کے دل کی بنا وہ ٹھنڈک ایمان لایا امیر حمزہ لڑا تھا جب وہ بدر لڑائی تو دشمنوں پہ تھی موت چھائی لڑا تھا جب وہ بدر لڑائی تو دشمنوں پہ تھی موت چھائی دکھاتا جو ہے بہادری کے فلک نے دیکھا امیر حمزہ دکھاتا جو ہے بہادری کے
فلک نے دیکھا امیر حمزہ جو آ کے میدان میں جان فدا کی تو کچھ عذابی رہے نہ باقی جو آ کے میدان میں جان فدا کی تو کچھ عذابی رہے نہ باقی وہ بہن صفیہ تھی آ کے روئی جو دیکھا بائے امیر حمزہ پڑھیے امیر حمزہ 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 اور اس منقبت کا آخری شعر دیکھیں سماعت میں صحابہ روئے علی بھی روئے فلک بھی رویا نبی بھی روئے صحابہ روئے علی بھی روئے فلک بھی رویا نبی بھی روئے کسے خبر تھی کسے خبر کیا کہ کس قدر تھا نبی کو پیارا امیر حمزہ کسے خبر کیا کہ کس قدر تھا نبی کو پیارا امیر حمزہ امیر حمزہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین محفل پاک شوال المکرم کے مہینے میں یہ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، اور شوال المکرم کے دوسرے عشرے میں مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ برپا ہوا، جس معرکے کو تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے نام سے بیان کیا گیا. اور غزوہ احد اسے تاریخ میں یوم حمزہ کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا، کیونکہ غزوہ احد میں جتنی بھی شہادتیں ہوئیں ان 70 شہادتوں میں سے سب سے دردناک اور سب سے المناک شہادت وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت ہے. اور آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء کا لقب عطا کیا. حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے لیے سید الشہداء کا لفظ جو ہے وہ خود نبی کریم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اور ان کو یہ ٹائٹل اور یہ لقب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست عطا کیا گیا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے نہایت ہی پیارے چچا تھے، اور عربی کے اندر چچا کو عم کہتے ہیں. ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے پیارے چچا ہیں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، اور یہ قریباً حضور کے ہم عمر تھے. اور نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا، جو تاریخ کے اوراق پر آج بھی ثبت ہے. غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں شوال کے دوسرے عشرے میں پیش آیا، اور اس کے واقعہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ بدر کے اندر سن 2 ہجری میں معرکہ بدر ہوا رمضان شریف کی 17 تاریخ کو. تو کفار مکہ قریش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی. بڑے نامی گرامی کفار بدر میں مارے گئے. ان کا بدلہ لینے کے لیے اور بدر کے اندر جو رسوائی ہوئی تھی، جو ذلت اٹھانا پڑی تھی، جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ نے، قریش مکہ نے پوری تیاری کے ساتھ
مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کی، ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر کے ایک سال بعد 3000 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کے ارادے سے سفر شروع کیا، اور جبل احد کے قریب ایک میدان میں 3000 کا لشکر لے کر قریش مکہ پہنچے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر کفار آئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ مشاورت کے بعد طے پایا کہ ہمیں مدینہ شریف کے اندر ہی ٹھہرنا چاہیے، اور اگر قریش مکہ حملہ کرتے ہیں تو ہم یہاں گلیوں میں اور بازاروں میں پوری طرح سے مقابلہ کریں گے، اور نوجوان تیر انداز جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ جائیں گے تاکہ مدینہ شریف پر داخل ہونے سے انہیں روک دیا جائے۔ جو صحابہ کرام عالم شباب میں تھے، جوان تھے، ان کے اپنے جذبات تھے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مدینہ شریف کے اندر رہ کر دفاع کریں گے تو دشمن ہمیں کہیں کمزور نہ سمجھ لے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور شہر سے نکل کر جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہے ہم وہاں چلتے ہیں اور دو بدو ان سے مارکا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے جذبات اور ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر 1000 پر مشتمل لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جبل احد کی طرف چلا، اور اس میں 1000 کے اندر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین مدینہ منورہ میں منافقوں کا سردار تھا، اور قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا کئی مقامات پر، اس نے جب احد کے قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ میری بات حضور نے نہیں مانی، اور جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کی بات کو اہمیت دی ہے، لہٰذا میں واپس چلتا ہوں۔ 1000 افراد میں سے 300 منافقین تھے، اور عبداللہ ابن ابی ان 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، کل 700 تعداد رہ گئی۔ جیسے بدر کے اندر 313 تھے اہل ایمان، اور کفار جو ہیں 3 گنا زیادہ تھے، 1000 کے قریب، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 رہ گئی، اور دشمن جو ہے وہ 3000 کی تعداد میں تھا۔ پھر اسلحہ اور سامان جنگ اور سامان حرب کی کیفیت ہوئی تھی کہ جو بدر میں بے سر و سامانی کا عالم تھا وہی احد کے اندر بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ چونکہ یہ غزوہ احد پہاڑ کے بالکل دامن میں ہوا تھا، اسی لیے اسے غزوہ احد کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس غزوے کے اندر ایک خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درہ جسے جبل رمات کے نام سے آج لوگ زیارت بھی کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، ایک بلند سا ٹیلہ ہے جس پر حضور نے 50 تیر انداز جو ہیں وہ مقرر فرمائے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اسی جگہ پر تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے اس درے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے جو ہیں وہ اچک رہے ہیں، تو پھر بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمارا کیما کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔
اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جب فتح حاصل ہوئی، کفار جو ہیں وہ بھاگنے لگے، بھگدڑ مچ گئی اور کفار جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ کفار جب شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اور یہ 50 تیر انداز جو تھے جبل رمات پر، انہوں نے کہا کہ چونکہ اب فتح ہو گئی ہے لہٰذا ہم نیچے اترتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ کہیں فتح یابی کی صورت میں یہ نیچے نہ اتریں، اوپر ہی رہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفار اب بھاگ گئے ہیں لہذا ہمیں بھی اب نیچے اترنا چاہیے اور ہم بھی جا کر مال غنیمت جمع کریں۔ صرف 10 یا 11 افراد جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ حضور نے اب فرمایا ہے تو ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں، جبکہ حضور نے واضح ارشادات دیے ہیں۔ تو باقی سب نیچے اتر گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ مال غنیمت جب جمع کیا جا رہا تھا تو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی جو ہے اس کے دامن میں جگہ ہے اور رستہ خالی ہے، جو دستہ حفاظتی متعین تھا وہ تو نیچے اتر گیا۔ تو خالد بن ولید نے چکر لگایا اور چکر لگا کر بڑی منظم طریقے سے، زوردار طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں بے خبری میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک جب حملہ ہوا تو معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ایسی بھگدڑ مچی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک ٹولی حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھی، اور آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے اور اس سے خون بہنا شروع ہوا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے رخسار انور پر بھی زخم آیا، وہاں سے بھی خون نکلا۔ تو مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پریشانی اور زحمت اور عارضی طور پر شکست کا تمہیں سامنا کرنا پڑا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک ارشاد اور حکم سے غفلت اور لاپرواہی اور حضور کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم اس عظیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آقا کریم نے فرما دیا تھا تو جیسے بھی حالات ہوتے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کے فرامین سے ذرا سی غفلت و لاپرواہی اور عدم توجہ کی وجہ سے اتنی تکلیف آئی ہے تو پھر اندازہ فرمائیے ہم جو اپنی ساری زندگی حضور کے ارشادات ان سے غفلت کے شکار ہیں تو پھر ہمارے لیے پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی دوران 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ دوبارہ جب حملہ ہوا نا خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے اندر ان کا بڑا کردار ہے، اور تاریخ کے صفحات پر ان کی بہادری کے قصے جو ہیں وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار فضا کے اندر لہرائی اور حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کر دے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کی حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس سے اس قدر قتال و جہاد کرو کہ یہ تلوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ حضور اس کا میں حق ادا کروں گا۔ تو حضور نے ان کو اپنی وہ تلوار عطا فرمائی، اور جتنی دیر وہ بھگدڑ مچی اور مسلمان گرنے لگے، شہادتیں ہونے لگیں، بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے اور بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ بھی زخمی ہوئے، اور آپ کے حوالے سے ابو دجانہ جو ہیں وہ حضور کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔
وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تیر بھی آئے وہ میرے جسم میں پیوست ہو جائے، آقا کریم تک نہ پہنچ سکے۔ تاریخ کے صفحات پر آج بھی یہ ثبت ہے کہ ابو دجانہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم پر تیروں کو برداشت کیا تھا۔ اور جو شہادتیں ہوئیں اس میں حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 شہداء میں سے یہ شہداء وہ ہیں جن کو بڑا ممتاز مقام حاصل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو اسلام کے مدینہ منورہ میں اولین مبلغ تھے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کے مبلغ ہیں، یہ فلاں جماعت کا مبلغ ہے۔ کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا جس کا نام مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ عنہ، اولین مبلغ اسلام فی المدینہ المنورہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور اتنے امیر کبیر آدمی تھے، امیر کبیر گھرانے سے تعلق تھا کہ پورے مکہ مکرمہ میں ان سے بڑھ کر کوئی قیمتی لباس پہننے والا نہ تھا۔ انتہائی قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے اور خوشبو اعلیٰ ترین استعمال کرتے تھے۔ امیر کبیر گھرانے کا یہ نوجوان تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا اور انہی کا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر ایسا کرو کہ گھر سے نکل جاؤ اور جو ہمارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اتار کے دے جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر وہ جوان تھے کہ جن کے تن کے کپڑے بھی گھر والوں نے اتروا لیے، اولف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ آپ نے ایک ٹاٹ لے کر پردہ پوشی کی اور اس عالم میں اپنے گھر سے نکلے۔ مدینہ منورہ سے جب لوگ وادی منا کے اندر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور سے پھر عرض کی کہ ہمیں تعلیم و تبلیغ کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، تو حضور نے جس نوجوان کا انتخاب کیا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر ایک موقع پر حضور نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس پہنا ہوا تھا اس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو حضور نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اولین تبلیغ مدینہ منورہ میں کی اور قرآن مجید کی اولین تعلیم کا فریضہ بھی مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو ان کے یہ حالت دیکھ کر کے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے، امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا، پیرس سے ان کے کپڑے سل کے آیا کرتے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ انتہائی قیمتی لباس پہننے والا نوجوان تھا اور حضور پر ایمان لانے کے بعد جائیداد سے آگ کر کے گھر والوں نے نکال دیا، لیکن زندگی بھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کے عشق و پیار میں سرشار رہ کر مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تاریخ میں پڑھیں یہ مقری تھے، مقری پڑھانے والے، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ اور یہ دو شہادتیں بڑی دردناک ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ حضور نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی پڑھائی،
کیونکہ 70 شہداء تھے. تو حضور نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ پڑھایا تو ان کی لاش مبارک جو ہے جسد مبارک کا مسلح بنا دیا گیا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی تھی، آپ کی ناک کاٹ دی گئی تھی، کان دونوں کاٹ دیے گئے تھے اور لاش مبارک کا مسلح بنایا گیا. اور ایک ہندہ نامی خاتون نے جس کا باپ بدر میں مارا گیا تھا، ایک بھائی بھی بدر میں مارا گیا تھا، ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا، وہ اپنے غلام کو لے کر آئی تھی جس کا نام وحشی تھا. اس نے کہا کہ میرا باپ، میرا بھائی اور بیٹا بدر میں مارا گیا ہے اور اس کا بدلہ لینا ہے حمزہ بن عبد المطلب سے، لہذا تم اگر حمزہ کو قتل کر دو تو جو منہ مانگا انعام تمہیں دوں گی. اس نے سونے کا ہار گلے کے اندر پہنا ہوا تھا، زیورات پہنے ہوئے تھے. اس نے اشارہ کیا کہ اگر حمزہ قتل ہو جائے تمہارے ہاتھوں تو زیور بھی تمہارا، اور اس کے علاوہ بھی جو رقم مانگو گی، دولت مانگو گی، میں تمہیں دوں گی. تو ہندہ کے کہنے پر اس کا آیا ہوا وحشی جو غلام ہے وہ غزوہ احد کے اندر جب بغداد مچی اور نبی کریم علیہ السلام بھی زخمی ہوئے اور یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، جب حضور کی شہادت کی خبر آئی تو مسلمانوں کے قدم اس لیے اکھڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے کہ جب جن کی خاطر یہ ساریاں قربانیاں دے رہے ہیں، جن کی خاطر قتال و جہاد کر رہے ہیں، اگر وہی اس دنیا سے نہیں رہے اور تشریف لے گئے ہیں تو ہمارا لڑنا پھر کس کام کے لیے. تو جب حوصلے پست ہوئے تو صحابہ دوڑنے لگے اور اسی دوران 70 شہادتیں ہو گئی. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. وحشی جو ہے اس کا اپنا بیان ہے جو بخاری شریف کے اندر غزوہ احد کا ایک پورا باب ہے بخاری کے اندر، کتاب المغازی میں غزوہ احد کا آپ حصہ نکالیں، اس میں لکھا ہے وحشی کہتا ہے کہ مجھے پوری جنگ سے کوئی غرض نہ تھی، پورے غزوے سے مجھے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے، کون لڑ رہا ہے. میں تو ایک مشن پہ آیا تھا، میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور مقصد تھا کہ امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. لہذا وحشی جو ہے نیزہ چلانے کے اندر اسی بڑی مہارت تھی. وہ چھپا ہوا تھا ایک چٹان کی اوٹ کے اندر. تو سید الشہداء امیر حمزہ جو ہیں وہ جب اس بغداد کے اندر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور جو بھی حضور کی طرف آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. اچانک بغداد جب مچی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکر لگی اور آپ جب نیچے گرے تو وحشی جو ہے اس نے موقع دیکھ کر بڑی مہارت کے ساتھ نیزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے مارا، اور اس ناف کے نیچے جو نیزہ اس کی ضرب کاری لگی اس کی وجہ سے اس قدر خون بہہ گیا کہ پھر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ وہاں سے اٹھ نہ سکے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی. وحشی نے آ کر بتایا کہ میں نے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا میں نے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دیا ہے. ہندہ جو ہے وہ اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے بدر کے اندر مارے گئے تھے، بدلہ لینا چاہتی تھی. وہ آئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا، اس نے پیٹ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور جگر نکال کر اس کو چبایا اس نے، اور جو دونوں آنکھیں نکالی تھیں، کان کاٹے تھے، ناک کاٹی تھی، ان اعضاء کو کاٹ کر ایک دھاگے کے اندر پرو کر گلے میں ڈالا اور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے حضور کے سامنے سے گزری. وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی لاش مبارک کا مسلح بنایا گیا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے حمزہ کی خبر لا کے دے. بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ تو شہید ہو گئے ہیں. اور حضور جب اپنے چچا کو دیکھنے کے لیے جانے لگے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کی لاش مبارک کی کیفیت ایسی ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیں.
تو حضور نے فرمایا میں اپنے چچا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب آقا کریم تشریف لے گئے تو اپنے چچا کا یہ حال دیکھا کہ دونوں آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، ناک مبارک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور ہندا ہار بنا کے گلے میں پھر رہی ہے سامنے۔ میرے آقا کریم کی طبیعت مبارکہ پر اس قدر گریہ طاری ہوا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی کبھی آقا کریم علیہ السلام کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آقا کریم امیر حمزہ کی شہادت پر روئے تھے۔ یہاں تک کہ حضور کی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو حضور کی پھوپھی جان تھی، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ تھی، انہیں جب پتہ چلا کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، تو حضور نے ان کے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو روکو، وہ حمزہ کی لاش کو دیکھنے نہ آئے، اگر وہ دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے کے سینے پر زور سے تھپڑ مارا اور دھکا دیا، کہا کہ میں جانتی ہوں حضور اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں اپنے بھائی کی شہادت پر صبر کروں گی اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کے دل کو آزردہ نہیں کروں گی۔ حضرت صفیہ تشریف لے گئیں اور حضرت حمزہ کی لاش مبارک پر جا کر آپ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی گریہ وزاری بڑے عروج پر ہے، حضور سخت رنجیدہ ہیں، تو حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی لاش مبارک پر نہ روئیے، اس قدر گریہ زاری نہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چچا کو وہ مقام عطا کیا ہے، میں آپ کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ عرش والے رب نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، آپ کے چچا کا نام اللہ نے عرش الہی پہ لکھ دیا ہے۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا۔ مولا علی کو بھی سرکار نے فرمایا اسد اللہ، شیر خدا۔ سید الشہداء امیر حمزہ کو بھی فرمایا سید الشہداء۔ جب سے کائنات میں شہادتیں ہو رہی ہیں تنہا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رحمت کائنات نے اپنی زبان سے سید الشہداء کا ٹائٹل عطا کیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسم مبارک کے ساتھ جو سید الشہداء لکھا جاتا ہے، یہ زبان امت سے ان کو بالاتفاق سید الشہداء کا ٹائٹل ملا ہے۔ امیر حمزہ کو جو ٹائٹل ملا ہے وہ آقا کریم نے خود اپنی زبان اقدس سے عطا فرمایا۔ بخاری کے اندر حدیث میں ہے سید الشہداء حمزہ، میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ عرش الہی پہ جبریل کہتے لکھ دیا گیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول۔ اے آقا کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آپ کے چچا کا نام اللہ نے عرش پہ لکھ دیا ہے؟ یہ سننے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہوئی، اور پھر جب شہداء کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پہلے پڑھائی، اور لاش مبارک جسد مبارک وہ اٹھانا مناسب نہ تھا کیونکہ جسد مبارک کا تو مسلح بنا دیا گیا تھا، پہچان مشکل ہو گئی تھی، تو کٹی پھٹی لاش کو، ٹکڑے شدہ لاش کو وہاں سے اٹھانا ممکن نہ تھا، اس لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ پھر ایک جنازہ شہید کا لایا جاتا، امیر حمزہ کی جسد مبارک وہیں رہتا، اس شہید کو رکھ کر اس کی جنازہ پڑھا جاتا، اسے اٹھا لیا جاتا، پھر دوسرے شہید کو لایا جاتا۔ تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر حمزہ وہ ہیں جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ احد کے میدان میں پڑھی گئی تھی۔
جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو حضور کی ایک صحابیہ نے کہا کہ حضور اگر اجازت فرمائیں میرے پاس 2 چادریں ہیں، میں اپنے گھر سے نہ لے آؤں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے متعلق بھی بعض روایتوں میں ان کا بھی نام آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، اور گھر سے 2 چادریں منگوائی گئیں، دوپٹے تھے ان کے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب ان کو کفن کہاں سے لایا جائے، کہاں سے کپڑا کفن کا آئے، اور ان کی لاش مبارک پر حضور نے 2 چادریں جب آئیں تو حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو یہ 2 چادریں ہیں، ایک چادر میں حمزہ کے اوپر ڈال دیتا ہوں اور ایک چادر میں مصعب بن عمیر کے اوپر ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اس نے قربانیاں دی ہیں دین کو پھیلانے میں اور اسلام کی تبلیغ میں۔ اور فرمایا اگر تم اجازت دو تو دوسری چادر ان کو نہ دے دو، وہ تو لائی تھی امیر حمزہ کے کفن کے لیے۔ حضور فرمایا اجازت دو تو ایک ان کو دے دو۔ حضور آپ مالک و مختار ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ یہ ایسی دردناک شہادت ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور جب ان کے اوپر چادر مبارک ڈالی گئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور اگر سر پہ چادر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہ چادر ڈالی گئی، سر پہ چادر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ آج جو اسلام ہمارے سامنے موجود ہے، آج ہم اس مرکز اہل سنت میں یوم شہادت سیدنا امیر حمزہ منا رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا اور محفل کا پیغام یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے نماز کی، اسلام کی، قرآن کی، اذان کی، مسجد کی، دین کی، یہ جو دولت و نعمت ایمان کی ہمیں ملی ہے، نماز ملی ہے، قرآن ملا ہے، مسجدیں ملی ہیں، دین ملا ہے، یہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس میں قربانیاں ہیں ان ہستیوں کی جن کی لاش مبارک کے مسلح بنائے گئے، جنہوں نے اپنے خون سے غسل اسلام کی آبیاری کی تھی۔ اگر وہ شہادتیں نہ ہوتی، وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج اسلام ہمارے پاس اس حالت میں موجود نہ ہوتا۔ یہ آخری کفن تھا، سر پہ چادر، پوچھا حضور کیا کریں؟ فرمایا سر کے اوپر چادر ڈال دو۔ حضور پاؤں ننگے ہو گئے کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اسخر گھاس ہے نا جو احد کے دامن میں، فرمایا یہ گھاس کاٹ کر میرے چچا کے پاؤں کے اوپر ڈال دو۔ 3 چادروں میں مرد کو کفن دیا جاتا ہے، 5 چادروں میں عورت کا کفن ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک چادر ہے، پاؤں ننگے ہیں۔ یہ ہے سید الشہداء امیر حمزہ، جن کا نام عرش والے رب نے عرش الہی پہ لکھا ہے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ آپ کے پاؤں مبارک پر گھاس ڈالی گئی اور چادر مبارک سے سر ڈھانپ دیا گیا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ چادر ڈال کے گھاس کاٹ کر وادی احد میں جو گھاس ہے آج بھی وہاں دکھائی دیتی ہے، وہ گھاس کاٹ کر ان کے پاؤں پہ ڈالی گئی۔ یہ آخری کفن تھا جو ان ہستیوں کو نصیب ہوا۔ وادی احد کے اندر 3 شہداء کی قبریں اکٹھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان تینوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ حضرت مصعب بن عمیر ان کی لاشیں جو ہیں مسلح بنا دی گئی تھی، جسم کو کاٹ دیا گیا تھا، لہذا ان کو ایک ہی قبر کے اندر اسی مقام پہ وہاں ان کی تدفین واقع ہے۔ باقی کچھ شہداء جو ہیں وہ احد کے اندر ہیں، کچھ ایسے زخمی تھے جو مدینہ شریف میں جا کر کے شہید ہوئے، ان کے جو مقابر ہیں وہ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ اسی غزوہ احد کے اندر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اس غزوہ احد کو یوم حمزہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے دردناک شہادت جو ہے وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوئے، خون نکلا، رخسار مبارک زخمی ہوئے، اور مرم پٹی کرنے کے لیے خواتین حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوتی ٹاکی لے کے آئیں، کپڑا، اس کو آگ کے اندر جلایا اور جلا کر کے اس کی جو خاک تھی راکھ وہ حضور کے زخموں پہ لگائی، مرم پٹی کی۔ اور آج بھی جبل احد کے دامن میں وہ جگہ موجود ہے کہ آپ کو جب پانی کا پیالہ پیش کیا گیا اور حضور پانی نوش فرمانے لگے، وہ پورا پیالہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا، اس قدر خون آپ کا بہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، اور بعض روایات میں یہ ہے جیسا کہ زیارات پہ جب جاتے ہیں مدینہ منورہ تو مجھے سب سے پہلے ہماری مسجد کے پڑوسی ہیں حاجی عبدالرشید صاحب زرگر مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں کہ جب حضور زخمی ہوئے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور کو کندھوں پہ اٹھا کر پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو وہ پہاڑی جو ہے اس کے اندر شگاف پڑ گیا تھا، تو حضور کو لے کر اس کی غار کے اندر چلے گئے تھے۔ تو مجھے اشتیاق ہوا اس مقام کی زیارت کا، تو میں بھی 1993 میں جب پہلی مرتبہ مدینہ پاک رمضان شریف میں حاضر ہوا تو اس جگہ کی زیارت کے لیے گیا، تو وہاں سینکڑوں لوگ زیارت کے لیے موجود تھے، اور جو زیارت کروانے والا تھا اس نے بھی تفصیل سے وہ واقعہ بتایا، اور جہاں جالی لگی ہوئی تھی لوہے کی ایک کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی حضور کو اٹھا کر کے لائے تھے۔ یہ غزوہ احد کی یہ دردناک شہادتوں میں سے کچھ ایسے واقعات ہیں جو غزوہ احد کے اندر پیش آئے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ حضور کے ایک ایسے جانثار صحابی تھے جن کا نام حنظلہ تھا رضی اللہ تعالی۔ جس دن غزوہ احد ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوتی ہے، اور ان کی وہ شب زفاف تھی۔ رات کے وقت اعلان ہو گیا کہ احد کی طرف چلنا ہے، آقا کریم کا حکم آ گیا ہے، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، تو ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، شادی کی پہلی رات تھی، تو انہوں نے کہا کہ کہیں غسل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آقا کریم نے بلایا ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے حضور کے ساتھ جانا ہے اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو رات کو ایک بڑا خطرناک خواب بھی دیکھا ہے، شب زفاف کو میں نے سحری کے وقت خواب دیکھا ہے کہ آسمان کھلا ہے اور تم اس میں داخل ہو رہے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار حنظلہ احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا جاؤ تم میں سے کون ہے جو شہداء کی لاشیں دیکھے اور مجھے حنظلہ کی خبر لا کے دے۔ صحابہ نے کہا حضور سب کی لاشیں موجود ہیں لیکن حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ حنظلہ کو ملائکہ اٹھا کر لے گئے اور ان کو بارش کے پانی سے بادلوں کے اوپر ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اور غسل دینے والے ملائکہ ہیں۔ آج تاریخ کے اوراق پر یہ محفوظ ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جن کو حضور نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا تھا، وہ حضرت حنظلہ تھے رضی اللہ عنہ۔ کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا کوئی معاملہ مجھے بتائے کہ شہید تو غسل نہیں دیا جاتا، ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت حنظلہ کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ حنظلہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ مجھ پہ تہمت نہ لگائیں، کوئی الزام نہ لگا دیں۔ انہوں نے آقا کریم سے عرض کی حضور گواہ ہو جائیے، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میری شب زفاف تھی اور حضرت حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا، وہ اس لیے میدان میں گئے اور مجھے کہا کہ میں غسل کیے بغیر جا رہا ہوں، کہیں غسل کرنے میں لیٹ نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، حضور کا بلاوا آیا ہے۔
حضور نے فرمایا تبھی تو ان کو ملائکہ لے جا کر کے غسل دے رہے تھے۔ یہ بھی شہدائے احد میں ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ان کے بارے میں غزوہ احد کے حوالے سے بڑی پیاری روایت ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضور تیر اٹھا کر تھیلے میں سے نکال کر دیتے تھے۔ حضور فرماتے تیر میں یا سعد تیر چلاؤ، تو اس سے سعد نے کہا حضور میرا تو تیر چلانے کا مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، فرمایا اللہم سدد رمیہ اللہم سدد سہمہ، باری تعالیٰ میرے سعد کو نشانہ باز بنا دے، یہ جس طرف تیر چلائے اس کا تیر ہدف کے اوپر جا کر کے لگے۔ اللہم سدد سہمہ اللہم سدد رمیہ۔ حضور نے ایک دعا تو یہ فرمائی، یا اللہ اس کے نشانے کو ٹھیک کر دے، اس کو ماہر تیر انداز بنا دے، اور دوسری حضور نے دعا فرمائی وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور ایک روایت میں وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ۔ دوسری دعا سرکار نے یہ دی، اے باری تعالیٰ آج کے بعد میرا سعد جو دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا، آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ حضرت سعد ابن وقاص جب ان کو کوئی پریشان کرتا نا تو آپ فرماتے اچھا کروں تیرے لیے دعا، کروں تیرے لیے دعا، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آیا نا، میں ریفرنس پہلے بتا دوں کہ یہ کہاں لکھا ہے، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا موت کا وقت آئے، اسرائیل روح قبض کرنے لگے نا، جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو حضرت سعد نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم انا بنینا صغارا اللہم آخر عنی الموت، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری موت کو مؤخر کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہم انا بنینا صغارا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری موت یا اللہ تھوڑی سی آگے کر دے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا تھا نا وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، باری تعالیٰ آج کے بعد میرا سعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ تو حضرت سعد نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو سرکار نے عطا فرمایا تھا، دعا مانگی یا اللہ میری موت کو مؤخر کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کتنے سال موت مؤخر ہوئی، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے 20 سنین، 20 کو کہتے ہیں، سنین سال، 20 سال اللہ نے ان کی موت کو مؤخر کر دیا، کیونکہ دعا مانگی تھی انا بنینا صغارا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو 20 سال میں بچہ گبرو ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اب جب بچے جوان ہو گئے نا تو اب اسرائیل آئے، دعا یہ مانگی تھی بچے چھوٹے ہیں، بچے جوان ہو گئے، عالم شباب میں پہنچ گئے، تو اب اسرائیل آئے اور روح نکالنے کے لیے جب ہاتھ ڈالا تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آقا کریم نے میرے لیے جو دعا فرمائی تھی تو نے میری اس دعا کو قبول فرما کر میری موت کو 20 سال مؤخر کر دیا، اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب میں دعا نہیں مانگوں گا، تیرے حکم کے سامنے میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ یہ غزوہ احد کے وہ مجاہد ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جن کی موت کو اللہ تبارک و تعالی نے 20 سال مؤخر کیا تھا۔ اگر حضور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، ان کی ہر دعا کو قبول کرنا، تو اندازہ فرمائیے کہ میرے آقا کی اپنی دعا مبارک کا پھر عالم کیا ہوگا۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت شوال کے دوسرے عشرے میں ہے
تاریخ میں اختلاف ہے، 15 شوال بھی لکھی ہے، 17 بھی لکھی ہے، بہرحال یہ شوال کا دوسرا عشرہ ہے۔ جس دن غزوہ احد ہوا تھا نا، ہر سال حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ غزوہ احد جس دن ہوا، حضور ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے، اور حدیث شریف میں ہر ہفتے سرکار شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے، ہر بدھ کے دن سرکار تشریف لے جاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی تم عرس کیوں کرتے ہو جس دن بزرگ فوت ہوتے ہیں؟ میں حوالہ دکھاتا ہوں، اس دن شہدائے احد کی زیارت کے لیے سرکار جاتے، سال کے بعد تو ممبر بچھا دیا جاتا، ممبر بچھایا جاتا، حضور شہدائے احد کی عظمتوں کا تذکرہ فرماتے، اللہ نے انہیں جو انعامات فرمائے ان کا ذکر فرماتے، اور وہاں ہر ہفتے سرکار تشریف لے جاتے۔ اور آج مدینہ منورہ کا جو بھی زائر مدینہ منورہ ہے، مدینہ پاک حاضری دیتا ہے، وہ شہدائے احد کے مزارات پر جا کے جب حاضری دیتا ہے تو کن لفظوں سے سلام پڑھتا ہے؟ السلام علیکہ یا شہداء یا سعداء یا نجبا، اے شہدائے احد، اے احد کے نجیبوں، اے احد کے عظیم مجاہدوں، اے شہداء ہمارا سلام قبول کیجئے۔ شہدائے احد کو سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکم یا شہدائے احد، السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نجبا، اے سعادت مندو، اے خوش بختو، اے شہدائے احد ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ اور یہ تین ہستیوں کا نام لے کر سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا حمزہ بنت عبد المطلب، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا عبداللہ بن جہش، السلام علیکہ یا مصعب بن عمیر۔ شہدائے احد کے مزارات پر جب زائرین مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں تو شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور سید الشہداء کا ایک مقام یہ ہے کہ آپ والی مدینہ ہیں، والی گورنر کو کہتے ہیں۔ مدینہ پاک کا جتنا بھی روحانی نظام ہے، صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ سے متعلق ہے۔ اس لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ پاک جاؤ تو حضرت امیر حمزہ کے روضہ اطہر پر، ان کے مرقد منورہ پر جا کر دعا مانگو، سلام عرض کرو، اور سلام عرض کرنے کے بعد ان سے عرض کرو کہ آپ رسول اللہ کے پیارے چچا ہیں، حضور کو آپ کو بہت پیار تھا، میری یہ سفارش اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں کر دیجیے۔ اور جب سرکار کے روضہ اطہر پہ سلام عرض کرو تو آقا کریم کی بارگاہ میں امیر حمزہ سید الشہداء عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو اور عرض کرو یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سید الشہداء کو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ زیارتیں کرتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں، جا چکے، ان سے پوچھئے کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ احد کے دامن میں ہونے والا وہ غزوہ ہے کہ احد پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوا جبل یحبنی وحبہ، فرمایا دنیا والو احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی جو قربانیاں، آپ کی عظیم شہادتیں، اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد کی برکت سے ہماری یہ حاضری اور جو نذرانہ ہم نے آج حضور کے پیارے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عباس اور حمزہ، ان سے سرکار کو بہت محبت تھی، اور ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، سرکار سے عرض کرتے ہیں اللہ کریم ہماری بھی حاضری ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں، شہداء احد کی بارگاہ میں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔